تھرڈ فریم ورک پیراڈائم کا جو ولیم ڈالز نے پیش کیا وہ پوسٹ ماڈرنزم ہے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پوسٹ ماڈرنزم اٹس اے کمپلیکس اینڈ ملٹی فیسٹڈ ورلڈ ویو. اس کے مطابق دنیا مختلف چہرے رکھتی ہے اور اس کے مختلف چہروں کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا ہم اسیس کر سکتے ہیں. سو اٹ از اے کمپلیکس ورلڈ ویو. ہم کسی ایک بھی طریقے پر ورلڈ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اور جب ہم ورلڈ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس میں انسانوں کی جتنی ترقی ہو رہی ہے اس کی بات کرتے ہیں, آنے والی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں, ورلڈ ویوز کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل آسپیکٹس کیا ہیں, سوشل آسپیکٹس کیا ہیں اور اکنامک آسپیکٹس کیا ہیں جب ہم کریکولم کو ڈیفائن کرتے ہیں یا کریکولم ترتیب دیتے ہیں. According to this idea or this framework of postmodernism, world is not in an order کہ یہ ترتیب دی ہوئی دنیا نہیں ہے بلکہ یہ مستقل تبدیلی کے عمل میں رہتی ہے اور یہ اسی طرح سے رہے گی. یعنی it is complicated and unpredictable. We never know how change will take place suddenly and then world will have to address that problem. اگر ہم تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو جیسے ہمارے یہاں پر چند سال پہلے فیور کا ایک بہت بڑا حملہ ہوا اور اس کے مطابق بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی گئیں. اسی طرح انٹرنیشنل لیول پر کسی بھی قسم کی بیماری یا ایبولا وائرس کے آنے سے بالکل سائنٹیفک ترقی اور سائنٹیفک ریسرچ بدل گئی اور تمام مہارتیں اسی طرف لگا دی گئیں. لہٰذا پوسٹ ماڈرنزم پیراڈائم کے مطابق تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں تبدیلیوں کے مطابق کریکولم میں بھی تبدیلی لانی چاہیے یا لانی پڑتی ہے جب ہم اس فریم ورک کے مطابق کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہیں. کیونکہ کریکولم فریم ورک نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمیں کریکولم آج سے 10 سال بعد تک کے بچوں کے لیے کیسے بنانا ہے. لہٰذا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیونکہ ورلڈ تبدیل ہوتی رہی ہے اور یہ تبدیلی کے مراحل سے مزید گزرتی رہے گی, لہٰذا ہمیں تبدیلی کے تقاضوں کے مطابق کریکولم میں گنجائش رکھنی ہے اور اسی کے مطابق کریکولم کو ترتیب دینا ہے. Now postmodernism it also stresses that history is not linear. History linear نہیں ہے اور نہ ہی یہ ٹکڑوں کی شکل میں ہے بلکہ ہر دور کا پچھلے دور کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے. So it is continuous and it is evolving and it is contradictory کہ یہ تبدیل ہوتی رہے گی اور تبدیل ہوتی رہی ہے. لہٰذا ہم ہسٹری کو بھی دنیا کی طرح سے لینئر نہیں کہہ سکتے. لہٰذا ہمیں مختلف ادوار یا مختلف تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملٹیپل ٹروتھ کون سے ہیں, ایک سے زیادہ سچائیاں کیا ہیں یا نالج سے ریلیٹڈ ایک سے زیادہ ٹروتھس کیا ہیں. Now it is very important that how someone like you and me we think what is truth and what are our experiences. Similarly, while preparing curriculum in this paradigm for the kids, we have to keep in mind and we have to address that we have to keep in mind the individual students' personal experiences and their worldviews. Now, this is very difficult to get to know every individual's ideas and perspectives, but when we define curriculum and we develop the curriculum, we have to address this issue that while we are suggesting any objective or any learning experience or teaching learning activity in our classroom, so we have to address this issue of that every child is bringing in a different experience and will be learning at a different pace. So ہم کیا کریں گے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملٹیپل پرسپیکٹیوز کو بھی سامنے رکھا جائے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بچے اگر ہمارے یہاں پہ مختلف ریسز سے آ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے سوچتے ہیں اور ان کے پرسنل ایکسپیرینسز کس قسم کے ہیں. بالکل اسی طرح سے ایتھنیسٹی کے ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے
کہ اگر ایک بچہ ایک خاص اوریجن کا ہے، افریقن اوریجن کا ہے، یا اگر ہم اپنے پاکستان میں ہی دیکھیں کہ ایک بچہ اگر بلوچی اوریجن کا ہے تو اس کے کیا ایکسپیرینسز ہیں اور اس کا ورلڈ ویو کیا ہے اور وہ کیسے سوچتا ہے، کس سوشل کلاس سے بچے کا تعلق ہے. آپ کا کلاس روم میں بچے مختلف سوشل کلاسز سے آتے ہیں اور وہ ہماری سوسائٹی کا ریفلیکشن ہے. So, in actual, while we are in a classroom, we are interacting with the whole different generation of people coming from different social classes. So, we have to keep in mind what social class brings in what kind of experience and what kind of worldview. So, جب ہم کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کا کس سوشل کلاس سے تعلق ہے اور اس خاص اسکول میں یا اس خاص طبقے کے کون کون سے بچے یہاں پر آتے ہیں تاکہ ہم ان کو اسی کے مطابق ایڈریس کر سکیں. بالکل اسی طرح سے کس طرح سے ہم سیکشل اورینٹیشن بچے اور بچیوں کی کیا ضروریات ہیں، کیا نالج وائز ضروریات ہیں، کیا ان کی فزیکل ضروریات ہیں اور ہمیں اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اسی طرح جینڈر کا ایشو، کیا آپ بچے اور بچیوں کے لیے ایکول اپرچونٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کریکولم میں ہمیں یہ تمام چیزیں ایڈریس کرنا ہوں گی کیونکہ آپ کے اسکول میں، آپ کے کلاس روم میں بچے مختلف سوشل کلاس سے آتے ہیں، مختلف ایتھنیسٹی سے آ رہے ہیں، مختلف ماحول سے آتے ہیں اور مختلف قسم کے ورلڈ ویوز کے ساتھ آتے ہیں. سو ہمیں کریکولم ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہم ایک فکس کریکولم نہیں بنا سکتے بلکہ پوسٹ ماڈرنزم کے مطابق، کیونکہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے بھی بدلتے جاتے ہیں اور اس میں تعلیمی تقاضے بھی بدلتے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوشل اور اکنامک تقاضے بھی بدلتے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم اپنے اسکولوں میں کس قسم کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ آج کے بچے یہ جان سکیں کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ تمام تقاضے بدلتے جاتے ہوں گے اور ہم کیسے چاہتے ہیں کہ یہ بچے مختلف قسم کے نقطۂ نظر کو سمجھنے اور سننے کی صلاحیت رکھیں اور دوسروں کے ساتھ ایگری یا ڈس ایگری کرنے کی بھی صلاحیت رکھیں تاکہ وہ وقت کی تبدیلی کے مطابق پڑھتے جائیں اور کل کو اس نالج کو استعمال کر سکیں. This curriculum, it emphasizes that it should be a knowledge for social construction. کریکولم انٹیگریٹڈ ہو تاکہ بچے اس قابل ہوں کہ وہ سائنس اور میتھمیٹکس اور لینگویج کو ایکولی سیکھ سکیں. اسیسمنٹ اوتھینٹک ہونی چاہیے، یعنی آپ مختلف طریقوں سے اسیس کر سکیں. اٹ شوڈ بی ایجوکیشن فار انڈرسٹینڈنگ، بچے ڈائلاگ کر سکیں. دے شوڈ بی کریٹو اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو accept and they can take different perspectives, and at the same time learning can be fun for them in the classroom. So ان تمام چیزوں کو کریکولم ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے ایکولی ایڈریس کرنا نہایت ہی ضروری ہے پوسٹ ماڈرنزم کے کریکولم کے مطابق.